انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے کون شخص برا ہے اور کون اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خیر محسوس ہو، اور تم میں برا شخص وہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے شر محسوس ہو۔ یعنی تم میں سے جب کوئی تمہیں دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ بھائی ہاں اچھا آدمی آ گیا، بھائی بھلا آدمی آ گیا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے گی، یہ میری طرف کی بات کہہ دے گا، یہ میری ہمدردی کرے گا، یہ میرا ساتھ دے گا۔ اور تم میں کا برا شخص وہ ہے جسے دیکھ کر کے آدمی سہم جائے اور یہ سوچنے لگے کہ بھائی اب یہ آ گیا، اب پتہ نہیں کیا، اب یہ آ گیا، اب پتہ نہیں کتنے کس طریقے سے یہ معاملے کو گھمائے گا، کس طریقے سے میری بے عزتی کرے گا، کس طریقے سے میرے پیسے جو ہے یہ گول مول کرواوے گا، کس طریقے سے میری زمین کو نپواوے گا۔ ایسا شخص فرمایا کہ تم میں سب سے برا شخص ہے۔ دونوں شخص کے بارے میں، دونوں لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرما دیا کہ جسے یہ دیکھنا ہو کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین شخص ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی یہ آ گیا گالی دے رہا ہے، یہ آ گیا بھائی اب جو ہے سب کو گالی دیتا پھرے گا، یہ آ گیا بھائی چپ رہی ہو۔ وہ چپ اس لیے نہیں، وہ چپ اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کی وجہ سے چپ ہو رہا ہو، عظمت کی وجہ سے چپ ہو رہا ہو، بلکہ چپ اس لیے ہو گئے کہ تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تاکہ وہ ہمیں گالی نہ دے، تاکہ وہ ایک بات کو دو بات بنا کر کے اس بات میں سے بات کو نکال کر کے ہمیں پریشان نہ کرے، اس لیے جو ہے وہ چپ ہو گئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اچھے لوگوں کو بھی بیان کیا ہے اور برے لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی مبارک احادیث میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی چھانٹ دیا، برے لوگ ہیں ان کو بھی چھانٹ دیا، بلکہ ان کے بارے میں صاف صاف واضح طور پہ بیان فرمایا کہ تم میں سے برے کون ہیں، اچھے کون ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، تو آپ جب ان کے درمیان سے گزرے آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے اور لوگوں میں سب سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے اور لوگوں میں سب سے برا شخص کون ہے؟
اب تمام صحابہ جتنے وہاں بیٹھے تھے سب سکتے میں رہ گئے، سن رہ گئے کہ چلو دیکھیں تو کہ کون برا ہے کون اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جو اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، غالباً یا تو وہ ہوں گے یا اور کوئی صحابی ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے کون شخص برا ہے اور کون اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا شخص وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خیر محسوس ہو، اور تم میں برا شخص وہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے شر محسوس ہو۔ یعنی تم میں سے جب کوئی تمہیں دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ بھئی ہاں اچھا آدمی آ گیا، بھائی بھلا آدمی آ گیا، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے کی، یہ میری طرف کی بات کہے گا، یہ میری ہمدردی کرے گا، یہ میرا ساتھ دے گا۔ اور تم میں کا برا شخص وہ ہے جسے دیکھ کر کے آدمی سہم جائے اور یہ سوچنے لگے کہ بھائی اب یہ آ گیا، اب پتہ نہیں کیا، اب یہ آ گیا، اب پتہ نہیں کتنے کس طریقے سے یہ معاملے کو گھمائے گا، کس طریقے سے میری بے عزتی کرے گا، کس طریقے سے میرے پیسے جو ہے یہ گول مول کرواوے گا، کس طریقے سے میری زمین کو نپواوے گا۔ ایسا شخص فرمایا کہ تم میں سب سے برا شخص ہے۔ دونوں شخص کے بارے میں، دونوں لوگوں کے بارے میں آپ نے کیا فرما دیا کہ جسے یہ دیکھنا ہو کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین شخص ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی یہ آ گیا اب گالی دے گا، یہ آ گیا بھائی اب جو ہے سب کو گالی دیتا پھرے گا، یہ آ گیا بھائی چپ رہی ہو۔ وہ چپ اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کی وجہ سے چپ ہو رہا ہو، عظمت کی وجہ سے چپ ہو رہا ہو، بلکہ چپ اس لیے ہو گئے کہ تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تاکہ وہ ہمیں گالی نہ دے، تاکہ وہ ایک بات کو دو بات بنا کر کے اس بات میں سے بات کو نکال کر کے ہمیں پریشان نہ کرے۔ اس لیے جو ہے وہ چپ ہو گئے۔ اور بھلا شخص وہ ہے کہ جب آ جائے اور انسان اس کو دیکھے تو دیکھتے ہی چہرے پہ خوشی آئے۔ ہوتے نہیں ایسے کہ بہت سے شخص ایسے ہوتے دیکھتے ہی مسکراہٹ آتی ہے چہرے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی، مسافہ ملاتے کھڑے ہو کر کے، تیرا آنا بہت مبارک ہے۔ اسے دیکھتے ہی لوگ جو ہیں اچھا فیل کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے تمہیں خوشی محسوس ہو۔ کیا ہو بھائی؟ جسے دیکھ کر کے یہ نہ محسوس ہو کہ بھائی یہ میرے مار دے گا، یہ میرے مار دے گا، یہ میری بے عزتی کر دے گا۔ یاد رکھو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے دیکھ کر کے لوگ ڈرتے ہوں، جسے دیکھ کر کے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہوں، جسے دیکھ کر کے لوگ سہم جاتے ہوں، فرمایا آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے سب سے بدترین شخص وہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو۔ ایک یہ بھی فرمایا، ایک تو معاملہ ہے اللہ کا بندے سے، ایک معاملہ ہے بندے کا بندے سے، انسان کا انسان سے معاملہ ہے،
انسان کا اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، وہ اس کی شان ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کسی بندے کو ستاویں اور بندے کو ستا کر کے جے معافی اللہ سے مانگتے پھریں۔ ستایا کسے؟ بولو بھائی، بندے کو مارا کس کے؟ بندے کے، انسان کے، اور معافی کس سے مانگ رہے؟ اے اللہ میں نے فلاں کے مارا تھا مجھے معاف کر دے، فلاں کی چوری کی تھی مجھے معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ چوری جس کی تھی، مارا جس کے تھا، دھوکہ جس کے ساتھ کیا تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگتا۔ ہاں اللہ اگر کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے گی، وہ بھی قیامت میں ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بلائے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھ بھائی، اگر تم اسے معاف کر دو گے، اگر تم اسے معاف کر دو گے، میں تمہیں کھلا مقام دے دوں گا۔ راضی کرے گا اللہ، اور میری سوچ کے مطابق یہ شخص وہ ہوگا جو موحد ہوگا، جو توحید پرست ہوگا۔ یہ میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پوجا کرتا ہوگا، کسی غیر کو مانتا ہوگا، اللہ کے بارے میں حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو سمجھتا ہوگا، نفع نقصان پہنچانے والا کسی اور کو سمجھتا ہوگا، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں تو اللہ سفارش ہی نہیں کرے گا۔ تو سفارش اس کے بارے میں ہوگی جو موحد ہوگا، جو توحید پرست ہوگا، سب سے پہلی بات تو، اور پھر اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی، کوئی عمل اس کا ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو پسند آ گیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کر کے اس سے بندے سے کہے گا کہ بھائی میں تمہیں یہ مقام دے دوں گا، کیونکہ اللہ کے پاس ایکسٹرا پاور ہے۔ یہ پاور کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ اس پاور کا استعمال کر کے کہ اگر تم نے اسے معاف کر دیا، اگر تم نے اسے بدلہ نہ لیا، تو میں تمہیں کھلا مقام دے دوں۔ تو یہ تو اللہ آخرت میں کرے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے کسی بھی اللہ کے بندے کو، کسی کو بھی ستایا، تو یاد رکھو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے کسی غلطی پہ اپنے بیٹے کے مار دیا، اگلے دن اسی غلطی پہ کسی اور نے مار دیا باپ کے سامنے، تو باپ کو غصہ آ رہا نہیں آ رہا؟ بولو بھائی، باپ کو غصہ آ رہا کہ بھائی ہم تو یہی ہیں، تم نے ہمارے سامنے مار دیا، ہمیں بتا کیوں مار دیا بھائی تم نے؟ تو اللہ خود بنانے والا ہے، یہ تو ہماری ایک خون کا رشتہ ہے، یہ تو ہمارے ایک خون کا رشتہ ہے، جو ہم اس پہ ہی غصہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے۔ ورنہ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے، فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ کیا رہے محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ بولو بچوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ کیسے محفوظ رہے؟ اپنی زبان سے کسی بچے کو، دوسرے کو گالی نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہے، اپنے ہاتھ سے بڑے بچہ کسی چھوٹے بچے کے نہ مارے، اپنے ہاتھ سے ایک طاقتور آدمی کمزور کے نہ مارے۔ فرمایا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اپنے سے چھوٹے کے نہ مارنا، اپنے سے کمزور کے نہ مارنا، اپنے سے کمزور کو برا بھلا نہ کہنا۔ سمجھ میں آئیں گی؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا معاملہ جو ہے بھائی بھائی کا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایمان والے تو بھائی بھائی ہو۔ کہانی یاد رکھو، ایمان کا درجہ خون کے درجے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ بھائی غور سے سننا بات، اس بات، ایمان کا درجہ خون کے درجے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟
حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کشتی بناؤ. کیا کہا؟ کشتی بناؤ. اس لیے کشتی بناؤ کہ پانی آئے گا اور میں تمہارے اہل خانہ کو نہیں ڈبوں گا اور اس میں سب کو جو ہے اکٹھا کر لینا. کشتی بنا دی گئی اور کشتی بھی ایسی جگہ تھی جہاں ذرا سا بھی پانی نہیں تھا. لوگ جو ہے تانے مار رہے تھے. بیٹا بھی تانے مار رہا تھا اور بیٹے نے کہا، جب باپ نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا پانی آئے گا، تو بیٹے نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو بچ جاؤں گا، میں نہیں آتا کشتی میں. تو پانی جب آنا شروع ہوا تو قصہ مختصر یہ، کیونکہ میرا دوسرا ٹاپک ہے، قصہ مختصر یہ کہ بیٹا ڈوب گیا. باپ نے کہا کہ یہ تو میری آل اولاد میں سے تھا، تو نے تو کہا تھا کہ میری آل اولاد میں سے کسی کو ہلاک نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، تیرے اہل و عیال میں سے یہ تھا ہی نہیں. دیکھو اللہ نے ایمان والوں کا معاملہ خون کے رشتے سے بڑھا دیا. جب بیٹے نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایمان کا معاملہ خون کے رشتے سے بڑھا دیا. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑا رحمت فرمایا کہ جس وقت جو ہے وہ ان کا بیٹا بھی جنگ بدر میں آیا ہوا تھا، تو بعد میں جب وہ مسلمان ہو گیا تو کہا کہ ابا تم میری تلوار کی رینج میں آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ تم میرے ابا ہو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اب جو ہے ابا نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے رینج میں آ جاتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم کفر میں تم کمزور تھے اور میں ایمان میں طاقتور تھا. تو اس وجہ سے اللہ ایمان کا درجہ خون کے درجے سے بھی بڑھا دیتا. آپ خود دیکھیں وراثت کے مسئلے میں فرمایا کہ جو بیٹا باپ کو قتل کر دے تو فرمایا اس کے یہاں جو ہے کیا ہے کہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایمان کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے. ایمان پر مر مٹنا ہی اللہ کے نبی نے سکھایا تھا، صحابہ نے اس سے طرز عمل کو اپنایا تھا اور آج ہمیں بتا کر کے وہ چلے گئے. اس لیے یاد رکھیں سب سے بڑی چیز ایمان. کیا ہے؟ ایمان. اللہ کے ہر حکم ہر قانون کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے. ایک دیکھو ایک قانون ہے اللہ کا طلاق کا. کیا ہے؟ طلاق کا قانون. اس میں جو ہے دنیا پتہ نہیں کیا کیا کمنٹ کرتی ہے اور خبروں میں بھی سب سے پہلے یہی نکل کے آتا ہے طلاق دے دیتے ہیں جی، تین فٹافٹ بول دیتے ہیں اور یہ طلاق دیتے ہیں. مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. خود مسلمان بھی اس بات کا وروध کرتے ہیں. خود مسلمان بھی طلاق کے بارے میں مذاق بناتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا رکھ دیا گیا. اور ہے بھی یہی. فرمایا کہ اگر تم جو ہے لکھ کر کے کاغذ پہ لکھ کر کے اگر جیب میں بھی ڈال دو گے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جائے گی. ریت پہ لکھ دو گے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جائے گی. آپ جو ہے میسج میں لکھ دو گے اور وہاں ڈلیور نہیں ہوا تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو آپ لکھ کر کے ڈیلیٹ کر دو تب بھی طلاق ہو جائے گی. یہی شرارت کچھ لڑکوں کو بھی سوجھی. انہوں نے سوال کیا، وہ بھی پڑھے لکھا تھا جس کا جو ہے نکاح ہو رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے لڑکی وہاں ہوتی نہیں اور بغیر وہاں ہوئے طلاق کہہ دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جب نکاح میں ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو کیا وہاں لڑکی ہوتی ہے؟ کہ جی نہیں ہوتی. کہ جب اس کے وہاں رہے بغیر نکاح ہو سکتا ہے تو کیا اس کے وہاں رہے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی؟ تو اس طریقے سے لوگ کیا مسلمان بھی مذاق بنا رہے ہیں. لیکن اللہ کے ہر قانون میں حکمت ہوتی ہے. کسی بھی مذہب میں عورت پر کتنا ہی ظلم ہو رہا ہو، اسے الگ رہنے کا کوئی انہوں نے راستہ نہیں چنا
کہ بھئی اب تم الگ رہ جاؤ، نہیں، ہو گئی تو ہو گئی، اب 7 جنم اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب 7 پھیرے لے لیے گئے، یا جو ہے اس کو چرچ میں جا کر کے ایک قانون بنا دیا گیا، لیکن اب وہاں اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو نکلے کیسے؟ نکلے کیسے؟ یہ قانون بھی اللہ نے مذہب اسلام میں بنایا ہے کہ اگر کسی عورت پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، فرمایا کہ یا تو وہ اس سے خلا لے لے، یا وہ جو ہے اس سے اتنی دبش ڈالے کہ وہ اسے چھوڑ دے، یا عورت اس طریقے کی ہے کہ وہ ستا رہی ہے تو پھر اسے چھوڑ دے۔ دونوں میں نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو دونوں صلاح مشورہ کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ ارے تمہارے یہاں تو دوسرے مذاہب میں آپ دیکھ لے جا کر کے، وہاں تو لے آئے، اب اس پہ ظلم ہو رہا ہو، کیسی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، اب اسی کو رکھنا ہے۔ اگر نباہ مرد کی طرف سے نہیں ہو رہا تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، یعنی خلا کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور اگر مرد نباہ کا طریقہ مرد صحیح نہیں نبھا رہا، وہ عورت صحیح نہیں ہے، تو پھر مرد بھی جو ہے طلاق لے سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کے اندر ہر قانون، ہر نصیحت ایک پہلو